نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے۔ ایک مرتبہ رات کو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور ملاقات کے لیے حاضر ہوئیں، اور وہاں اور بھی ازواج مطہرات بھی تھیں۔ وہ سبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ جب تمام ازواج مطہرات واپس جانے لگیں تو چونکہ دوسروں کے حجرے قریب تھے اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ دور تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام میں مشغول تھے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم ٹھہر جاؤ، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو یہ ٹھہر گئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام سے فارغ ہوئے تو مجھے چھوڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی حد تک تشریف لائے۔ اس وقت دو انصاری صحابی وہاں سے گزرے۔ جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ آپ کے ساتھ کوئی خاتون ہے، تو وہ دونوں صحابی جلدی سے لوٹنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھہر جاؤ، یہ صفیہ ہیں۔ ان دونوں حضرات کی طبیعت پر ایسا اثر ہوا کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں یہ خیال آیا کہ ہمیں آپ پر کوئی بدگمانی ہوگی؟ اس لیے انہوں نے کہا، سبحان اللہ، اے اللہ کے رسول، یعنی ہم اپنے دل میں کوئی ایسا خیال لا بھی نہیں سکتے، آپ کو یہ وضاحت کرنے کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر ایسا گردش کرتا ہے جیسے خون انسان کے جسم میں اپنے اثرات ڈالتا ہے۔ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ تمہارے دل میں کوئی وسوسہ نہ آ جائے۔ اگر کسی مومن کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی بدگمانی پیدا ہو گئی تو وہ ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حفاظت اور خیرخواہی کے لیے یہ وضاحت فرما دی تاکہ شیطان کو وسوسہ ڈالنے کا موقع ہی نہ ملے۔ تو میرے دوستو، علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ مقتدی اور پیشوا لوگوں کو اپنا طرز عمل اس انداز سے رکھنا چاہیے کہ کسی کو ان پر بدگمانی کا موقع ہی نہ ملے۔ اگرچہ کسی کے ساتھ بلا کسی سبب کے بدگمانی کرنا تو گناہ ہے، لیکن لوگوں کو بدگمانی میں ڈالنے کے اسباب پیدا کرنا بھی منع ہے۔ اگر ہمارا کوئی کام ایسا ہے جس کے متعلق یہ اندیشہ ہو کہ کسی کو شاید کوئی خیال آ جائے تو اس کی وضاحت کر دینا مناسب ہے، خاص کر کے جو مقتدی اور اہل علم ہیں، ان کے لیے تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے تاکہ ان کے فیض سے لوگ محروم نہ ہو جائیں۔ اس لیے اگر ایسا نہ کیا جائے گا تو لوگوں کے دلوں میں بدگمانی پیدا ہوگی، پھر ان کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا۔